باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم وصل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے قرآنی قصے۔ موضوع کا نام کیا ہے؟ تفسیر موضوعی۔ جی آج ہماری گفتگو اس میں 22ویں سبق میں شروع ہونی ہے جناب موسیٰ سے ریلیٹڈ قصے اور داستان کے بارے میں، کہ حضرت موسیٰ کا قرآن میں کیا ذکر ہوا ہے، کس طریقے سے ان کی داستان بیان ہوئی۔ ٹھیک ہے، سوال پہلا یہ ہے، جناب موسیٰ کس ماحول میں پیدا ہوئے؟ آپ سب جانتے ہیں کس ماحول میں پیدا ہوئے۔ جی جناب موسیٰ غلام علی کس ماحول میں پیدا ہوئے تھے؟ ماحول یہ تھا کہ نجومیوں نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو پیشن گوئی کی تھی کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، کیونکہ وہ فرعون تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، ساری طاقتیں اس ٹائم اس کے ہاتھ میں تھیں، لوگوں کے اوپر حکومت تھی اس کی، لہذا اس نے وہی کیا کہ جو ایک ظالم اپنی طاقت و قدرت کے غرور میں آ کے کرتا ہے، اور نتیجہ وہی ہوا جو خدا ایسوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جی اس نے لاکھ کوشش کی، کتنے بے گناہ، لاکھوں بے گناہ بچوں کو جو گودوں میں تھے ان کو قتل کرا دیا، جو پیدا ہوتے تھے پیدا ہوتے ہی قتل کرا دیتا تھا۔ جاسوس عورتیں اور مرد رکھ رکھے تھے جو گھر گھر میں جاسوسی کرتے پھرتے تھے کہ کسی کے ہاں ولادت کا وقت تو قریب نہیں۔ جی لیکن خدا کی ایک سنت ہے، سنت الہی ہے کہ خدا جی جس کو بچانا چاہتا ہے، بچانا تو بات کی بات، دشمن کے گھر میں پرورش کرا دیتا ہے جی، اور دشمن کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ جناب موسیٰ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ عجیب گہما گہمی کا حالات تھے، ڈر اور خوف کا ماحول تھا، ڈر اور خوف کا ماحول تھا۔ اس وقت جناب موسیٰ پیدا ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی جناب موسیٰ کس طرح پلے بڑھے، یہ بھی آپ بات پڑھتے رہے ہیں قرآن میں، علماء سے سنتے رہے ہیں، تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے کہ جناب موسیٰ کس طرح پلے بڑھے، کہ جب جناب موسیٰ کی والدہ گرامی ولادت ہوئی تو آپ پریشان بے چین۔ جی قرآن مجید نے اس کو کہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ وحی کے بارے میں آپ جا کے جب علوم قرآن پڑھیں گے تو وحی کے معنی، پہلی بات تو جو وحی جسے ہم وحی سمجھتے ہیں وہ صرف پیغمبروں سے مخصوص ہے، صرف نبیوں پر آتی ہے، جناب جبرائیل لے کے آتے ہیں۔ تو پھر یہاں وحی سے مراد کیا ہے؟ وحی کے آپ علوم قرآن میں پڑھا ہے آپ نے، مختلف معنی ہے۔ ایک معنی کیا ہے؟ غریزی، الہام غریزی، ایک ہوتا ہے الہام، الہام ایک اشارہ غریزی، اندرونی ایک اشارہ ہو جاتا ہے، یا الہام، یا خود بخود انسان کے ذہن میں یہ بات خیال آ جاتی ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ خدا جب کروانا چاہتا ہے، جیسے مدھو مکھی کے بارے میں بھی ہے نا، اوحینا الی النحل، ہم نے مدھو مکھی کی طرف وحی کی، تو کیا مدھو مکھی کو ویسے نہیں، اس کی غریزے میں رکھ دی یہ بات جی، اشارہ غریزی۔ کیا انتخذی کیا ہے، جبال بیوتان، ایسے یہ کچھ ہے نا کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، درختوں پر، پہاڑوں میں، یہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جناب موسیٰ کی والدہ بے چین ہے، پریشان ہے، اچانک ان کے ذہن میں خود بخود یہ بات آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب جبرائیل آئے پھر انہوں نے آ کے ان سے کہا تھا کہ یہ کرو، یہ اندرونی ان کو ایک الہام ہوا ان پہ کہ اس کو ایک صندوق میں رکھ کے بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں جناب موسیٰ کی والدہ گرامی نے یہی کیا، بچے کو صندوق میں رکھا
اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دریائے نیل کتنا بڑی ندی تھی، موجیں مارتا ہوا وہ پانی، ماں ہے، ماں کی محبت تو چھلکتی ہے، دل میں خیال ہو سکتا آیا کہ میں نے حوالے تو کر دیا کہ اس کا نگہبان کون اس کو بچائے گا، لیکن کیونکہ وہ الہام ہوا تھا، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ نے اپنی ان کی بیٹی بچی جناب موسیٰ کی بہن بھی اس کے پیچھا کرتے کرتے چلتی رہی کہ کہاں جاتا ہے یہ، ماں بے چین ہے، ماں بے چین ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لڑکی بہن جب دیکھا کہ دربار میں، آپ جانتے ہیں کہ بے اولاد تھا فرعون، جناب بیوی کون تھی فرعون کی؟ جناب آسیہ مومنہ۔ جب دیکھا کہ دریائے نیل کی ٹھاٹے مارتے ہوئے موجوں کے اوپر ایک صندوق ہے، اس میں بچہ ہے، نکالوایا گیا، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جناب آسیہ نے کیا کہا کہ کیوں نہ ہم اسے پرورش کر لیں، بے اولاد تھا۔ بہرحال جیسے تیسے اس نے، پوری ایک داستان ہے، لیکن وہ دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا، نبی تھے، اور شاید جناب آسیہ کے دودھ نہیں تھا، تو پھر اس لڑکی نے کیا کہا، میں ایک کو جانتی ہوں، ایک کو میں جانتی ہوں، اور وہ سیدھی کہاں گئی، اپنی والدہ یعنی جناب موسیٰ کی والدہ کے پاس ان کو لے گئی۔ وہ جناب موسیٰ جو کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہے تھے، جی، وہ جناب والد السلام اپنی والدہ گرامی کے آتے ہی انہوں نے وہ منہ لگا دیا دودھ کو، دودھ پیا۔ پوری ایک داستان ہے، آپ پڑھتے رہے، وہی آج ہم دیکھتے ہیں۔ داستان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں ان کے والد کا نام عمران تھا، موسیٰ ابن عمران، یہ جناب یعقوب کی نسل سے اور بنی اسرائیل کے خاندان سے تھے۔ یاد ہے نا جناب یعقوب کے 12 بچے تھے، ظاہراً جناب لاوی کی نسل سے جناب موسیٰ ہیں۔ جناب یوسف کے اپنے والد اور بھائیوں کو مصر بلا لینے کے بعد بنی اسرائیل وہاں رہنے لگے تھے، آگے یاد ہے نہیں؟ پہلے کنعان میں رہتے تھے نہیں صاحب، سیریل دیکھا ہوگا جناب یوسف والا آپ نے، آخر میں کیا دکھایا ہے کہ آپ نے وہاں بلا لیا تھا، ساری داستان چھوڑیے کیا ہوا، آخر میں بلایا تھا، آ گئے تھے وہاں، پھر وہ مصر میں ہی آباد ہو گئے تھے، پھر تسنیم سیما حسنی، پھر یہ لوگ بنی اسرائیل، یعنی جناب اسرائیل کس کا لقب تھا؟ وہ سیریل دیکھنا کیا مناسب ہے؟ بالکل مناسب ہے، بالکل مناسب ہے، اور باقاعدہ علماء کی دیکھ ریکھ میں بنایا گیا ہے، اور خامنہ صاحب نے باقاعدہ اس کو دیکھا ہے، اور جب تک وہاں کوئی سیریل تاریخی پاس ہی نہیں ہوتا جب تک مجتہدین نہ دیکھ لیں اس کو، جیسے ایک فلم بنائی تھی وہاں محمد رسول اللہ، ایک فلم بنی تھی پیدائش سے پہلے سے لے کے پیدائش تک کی بنائی ہے جی، اور تھوڑی آگے تک بچپن کی، وہ سارے حالات ہیں، 4 گھنٹے کی فلم تھی اصل میں، کتنی 24 گھنٹے میں آپ ہسٹری پڑھیے گا خامنہ صاحب، اگر ہم دیکھ، لیکن پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھنا، ہمارے بڑے بزرگ جو ہے وہ روکا کرتے تھے ان سب فلموں کو دیکھنے سے، تو ہم سوچے کہ آگاہ سے پوچھ لیں گے، پھر ہم جو ہے وہ وہیں سے اسٹارٹ کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں، بالکل دیکھیے، ہسٹری پتہ لگنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ جس کا انگلش نیم ہے دا میسنجر آف گاڈ، دا میسنجر آف گاڈ، یہ سب غیر شیعہ جو مسلمان ہیں ان لوگوں کی ہوئی ہیں کہ یہ دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ آپ محمد رسول اللہ ضرور دیکھیے گا، جو ہماری تاریخ ہے، مختار نامہ بھی دیکھیے گا، وہی تاریخ ہے جو ہماری ہے، جناب یوسف کا سیریل بھی وہی ہے۔ تو خامنہ صاحب نے 4 گھنٹے لگاتار بیٹھ کے دیکھا تھا، پہلے محمد رسول اللہ ان کے پاس پہلے پیش کی گئی تھی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے محمد رسول اللہ کے نام سے ٹائپ کریں گے دا میسنجر آف گاڈ، دا میسنجر آف، یہی ترجمہ ہے محمد رسول اللہ کا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول یعنی محمد دا میسنجر آف گاڈ۔ آپ دیکھیے
سیریل جناب یوسف دیکھیے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کے سیریلوں کی طرح نام جو ہے وہ ریئل والے ہیں اور بس تھوڑی سی ان کی وہ کر کے باقی چٹخارا لگانے کے لیے کہ چٹخارا مسالہ ہونا چاہیے، جیسے یہاں مسالے لگاتے ہیں تھوڑے سے سچ میں 30% سچ میں 70% افسانے گھڑ کے وہ ریئل وہ نہیں ہے، وہ سیریل وہ نہیں ہے، وہ والے سیریل الگ ہوتے ہیں، ایران میں بھی ہوتے ہیں اس طریقے کے سیریل، لیکن جو تاریخی سیریل ہیں وہ تاریخی ہی ہیں، اس میں کوئی الگ سے نہیں ہے، کتابوں سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ مختار نامہ دیکھیں گے تو مختار نامہ جو پوری ہسٹری ہماری شیعوں کے اندر موجود ہے وہی ہے۔ اب جناب موسیٰ کی جو ہے یہ آپ جانتے ہیں اسرائیل کس کا لقب تھا؟ جناب یعقوب کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل تھا جی۔ ایل اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ، ایل خدا کو کہتے ہیں، اللہ ایل، اور اسرا بندے کو کہتے ہیں، اسرائیل اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ جناب یعقوب کا لقب تھا یہ جی، کیا تھا؟ جناب یعقوب کا لقب تھا۔ اسرائیل بنی یعنی اولاد، بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، تو جناب یعقوب کی اولاد ہوئی نا اسرائیل، بنی اسرائیل۔ کتنے تھے بنی اسرائیل؟ 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، اب 12 کی نسل چلی وہ پھیلتے گئے تو ہے تو بنی اسرائیلی۔ یہ تسنیم میم، سیما، حسنی آئیے جی ہاں۔ تو اب یہ ساری داستان سیریل جناب یوسف کا دیکھیے گا، آخر میں کیا ہے؟ جناب یعقوب کو بلا لیتے ہیں مصر، جناب یوسف عزیز مصر، وہاں آ کے پھر وہیں بس جاتے ہیں، یہ وہیں رہتے۔ بنی اسرائیل سرزمین مصر میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ رہتے تھے، ہر روز ان کی تعداد بڑھ رہی تھی، کوئی نسل بڑھ رہی تھی تو تعداد بڑھ رہی تھی جی۔ مگر جناب یوسف کی وفات کے بعد مصر کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ رفتہ رفتہ انہیں بنی اسرائیل کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور ان کا جینا دوبھر کر دیا، انہیں کمزور بنا دیا۔ جب فرعون کے ہاتھ میں حکومت آئی تو اس نے بنی اسرائیل کو بہت ہی ذلیل و خوار کیا۔ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا جی۔ ایسے وحشت انگیز اور پرخطر ماحول میں جناب موسیٰ پیدا ہوئے۔ سوال کیا تھا پہلا؟ کس ماحول میں پیدا ہوئے جناب موسیٰ؟ ماحول ایسا تھا کہ فرعون و فرعونیان نے بنی اسرائیل کو کمزور بنا دیا تھا، ظلم و ستم، لڑکوں کو بچوں کو ان کے قتل کرا دیتا تھا۔ ایسے پرخطر ماحول میں جناب موسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام یوکابد۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ لطف خدا سے آپ نے اپنا بچپنا بھی فرعون کے قصر و محل میں گزارا اور وہیں جوان ہوئے۔ پھر مدین کا رخ کیا اور جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی رچائی۔ وہ آپ کو ابھی میں نے ادھر بھی بیان کیا تھا، یہاں ابھی پہلے جب قصے کی بات چل رہی تھی، قصے کے بارے میں بتا رہے تھے، قصہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن قصے کس طریقے سے بیان کرتا ہے، اس میں بیان کیا تھا کہ جب آپ نے آپ کا چاہنے والا ایک دشمن آپس میں لڑائی ہو گئی، ان کو کسی بات پہ، کس پہ؟ کسی بات پہ لڑائی ہو رہی تھی، تنگتی ہو رہی تھی دونوں میں۔ پھر جناب موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے فوقذا، یہی لفظ ہے نا فوقذا موسیٰ، موسیٰ نے اس کے گھسا مار دیا جو دشمن تھا، وہ مر گیا۔ مرا تو یہاں سے فرار ہوئے، فرار کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ وہی دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور پانی کا چرا پلانے کی جگہ ہے، وہاں 2 لوگ پانی پلا رہے ہیں اور وہ کھڑی ہیں، تو جناب موسیٰ کہے لائیے میں پلا دیتا ہوں۔ وہ پورا ایک داستان۔ تقریباً 10 سال کے بعد پھر دوبارہ مصر پلٹے۔ مصر لوٹتے وقت راستے میں رسالت پر مبعوث ہوئے، راستے میں ہی آپ کو اعلان رسالت کیا، فرعون کو یکتا پرستی کی دعوت دینے اور ان کی قوم کی ہدایت پر مامور ہوئے۔ اب ٹھیک ہے، واپس آئے تھے، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، بعثت ہو چکی تھی، بعثت راستے میں واپس جب 10 سال بعد مدین سے پلٹ رہے تھے، مدائن یا مدین جو بھی تھا،
وہاں پھر آپ کو حکم دیا گیا خدا کی طرف سے کہ فرعون کو یکتا پرستی کی دعوت دی جائے اور اس قوم کی ہدایت۔ پیدائش سے لے کر آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی خدائی امداد اور اس کے لطف و محبت کے ساتھ گزری۔ آپ پورے جناب موسیٰ کی پوری تاریخ پڑھیے گا، ان کی پوری زندگی میں خدا کی خوب امداد شامل حال رہی، لطف و محبت شامل حال رہی۔ جی ڈائریکٹ جا کے مثلاً کوہ طور پہ جا کے خدا سے ڈائریکٹ پیڑ میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ جی آپ دیکھیے کوہ طور پہ جاتے تھے نہیں، ہر بات کا خدا سوال کرتے تھے، خوب امداد شامل حال رہی۔ اب آپ دیکھیے داستان موسیٰ علیہ السلام میں سنت الہی کا ظہور، اللہ کی جو ایک سنت رہی اس میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ صاحبان حکومت و اقتدار، جو حکومت و صاحبان اقتدار ہیں، حکومت ہیں، مالیے حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے لشکر کی کثرت، لشکر زیادہ ہونا اور مضبوط کنٹرول کے باوجود بھی کمزوروں اور ستم دیدہ افراد سے ڈرتے رہے ہیں، مستضعفین اور ستم دیدہ افراد سے ڈرتے رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ مل کر ان کے محلوں کی بنیادوں کو نہ ہلا دیں۔ اسی طرح نبیوں اور سماج کے جو مصلح افراد سے بھی وہ خوفزدہ رہتے ہیں، حالانکہ یہ حضرات تنہا ہوتے ہیں۔ مصلح افراد انبیاء یہ لوگ، ان کے پاس نہ کوئی مال و ثروت ہوتی ہے، نہ افراد کی طاقت، نہ افرادی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان حضرات نے تبلیغ شروع کر دی اور لوگ حقیقت جان گئے تو ایک دن وہ آئے گا جب تاج و تخت دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے ان لوگوں سے کے اوپر ظلم و ستم اور ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی تھی ظالموں کی طرف سے۔ کبھی کبھی تو صاحبان حکومت و اقتدار پر یہ خوف ایسا طاری ہوتا ہے کہ انہیں بہت برے برے خوفناک خواب دکھائی دینے لگتے ہیں، جن سے وہ وحشت زدہ ہو کر وہ ان کی تعبیروں کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور مستقبل میں کسی ناگوار ہاتھ سے بچنے کے لیے کسی بھی طرح کے ظلم و بربریت سے پھر وہ باز نہیں آتے۔ پھر بھی ان کی چاہت کے خلاف ہمیشہ جو اللہ کی سنت رہی ہے، ہمیشہ سے خدا کی یہ سنت رہی ہے کہ مختلف موقعوں پر ظالموں کی حکومت کا تختہ پلٹ جائے اور کمزوروں اور ستم دیدہ افراد، مظلومین افراد عمارت یعنی عین سے عمارت نہیں، الف سے عمارت یعنی حکومت، امیرون حکومت کی باغڈور ہاتھ میں لے لیں گے تاکہ لوگ اس سے کچھ عرصے اس سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں کہ چاہے جتنا ظلم و ستم کر لو آخر میں حکومت مستضعفین و مظلومین کے ہاتھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے آئیے جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان اسی سنت الہی کا ایک عینی نمونہ ہے، جسے سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نتلو علیک، ہم تمہارے لیے بیان کرتے ہیں اے نبی، من نبأ موسیٰ و فرعون اور موسیٰ کی داستان کو بالحق سچ لقومی یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں علو کیا یعنی حکومت پالی، مثلا اسے کچھ مل گیا، اس نے تکبر کیا، وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے ان کے اہل زمین کو گروہ گروہ میں بانٹ دیا، اختلافات پیدا کر دیے، ڈیوائڈ اینڈ رول والا کیس۔ ٹھیک ہے، یستضعف طائفا، جب گروہ میں آپس میں بانٹ دیا، گروہ کر دیا، تو ایک گروہ نے ایک دوسرے کو کمزور بنا دیا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو یہ ذبح کرتا تھا، وہ یستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ کیا کرتا تھا ظلم؟ بچوں کو لڑکوں کو مروا دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ مفسدین میں سے تھا۔ ونرید، یہ دیکھیے سورہ یہ اس کے لیے امام زمانہ کے لیے روایت آیت ہے یہ، ٹھیک ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا ہے، أَن نَّمُنَّ، ہم کیا کریں، ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کے اوپر کیا عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جنہیں زمین میں مستضعف بنا دیا گیا ہے، انہیں مظلوم بنا دیا گیا ہے، ظلم کر دیا گیا ہے۔ وَنَجْعَلَهُمْ، ہم نے کیا ارادہ کیا کہ انہیں ہم امام قرار دیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہم وارث قرار دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں ہم
کیا کریں زمین میں سکونت دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے تھوڑے سے حالات زندگی سچ سچ سنا رہے ہیں. من نبأ موسیٰ، تھوڑا ان لوگوں کی آگاہی کے لیے، کن لوگوں کی جانکاری کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ جو ایمان لانے والے. کیا کیا؟ فرعون نے سرزمین مصر پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا. وہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، کنیز بنا لیا کرتا تھا. وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں، اور انہیں کو روئے زمین کا اقتدار دیں. اور دوسری طرف فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو جی انہیں کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ منظر دکھلائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں. ہم کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ کروائیں گے ان کے خلاف. تو حیات جناب موسیٰ کی مزید وضاحت کے لیے ہم 4 سبق میں آپ کی زندگی کے مختلف گوشے اور معجزات بیان کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.